اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کے ہمارے کلپ کا عنوان ہے نماز سے تمام مسائل کے حل۔ یہ بہت ہی خاص، بہت ہی اہم کلپ ہے۔ اس میں جو بھی عمل بتائے جائیں گے ان تمام اعمال کی ہماری طرف سے تمام گروپ ممبران کو مکمل طور پر اجازت ہے۔ اور یہ کلپ یوٹیوب پہ پوسٹ ہوگا۔ یوٹیوب کے جتنے بھی ہمارے سبسکرائب ہیں سب کو ان تمام اعمال کی مکمل طور پر اجازت ہے۔ آئیے اپنے وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل اپنے وقت میں برکت حاصل کرنے کے لیے، یعنی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے، جو اللہ کے نیک ولی گزرے ہیں کہ ایک دن میں ہزار مرتبہ نوافل ادا کرتے تھے، ایک دن میں ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کر لیتے تھے، تو وہ اپنے روزمرہ زندگی کام بھی کرتے تھے، یعنی کہ ان کے وقت میں اتنی برکت تھی۔ تو اس طرح اپنے وقت میں، اپنے مال و دولت میں، ہر معاملے میں برکت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل بہت ہی کمال کا عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے، بہت مختصر سا عمل ہے۔ نماز تو ادا کرتے ہی ہیں، لیکن اگر یہ عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ آپ کے وقت میں، آپ کے مال و دولت میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، ان کے ہر معاملے میں بہت ہی زیادہ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے گا اگر آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے۔ کیونکہ عموماً ہم تو نماز پڑھتے ہی ہیں، لیکن نماز میں اگر یہ عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی متنی بھاریں آپ کے سامنے ہوں گی اور اللہ کی خاص کرم نوازیاں ہوں گی۔ اچھا، عمل یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز ادا کریں، اگر فرض ادا کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ پھر تو امام کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے، یعنی کہ امام صاحب جو ہیں وہی قرات کریں گے، اور جو بہنیں گھر میں نماز ادا کریں گی وہ یہ عمل کر لیں کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف کوئی بھی نماز ہو، خاص طور پر سنتیں اور فرض، ٹھیک ہے، اور سنتیں اور نوافل۔ فرضوں میں بے شک آپ جو جیسے آپ پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھ لیں، یعنی کہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں جو ایک بڑی آیت کے برابر ہو۔ تو نوافل اور سنتوں میں آپ یہ عمل لازمی کریں۔ پہلی رکعت میں اگر 4 سنتیں ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ جیسے ظہر کے 4 سنتیں پہلی، عصر کی 4 سنتیں پہلی، عشاء کی 4 سنتیں پہلی، تو پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ علم نشرہ پڑھیں، دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ فیل پڑھیں، تیسری رکعت میں پھر الحمد شریف کے بعد سورہ علم نشرہ، چوتھی رکعت میں پھر الحمد شریف کے بعد سورہ فیل۔ اس انداز سے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت برکت ہوگی۔ اگر 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں تو پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ علم نشرہ، دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ فیل، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کے ہر معاملے میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور کوئی لا علاج مرض ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، آگے عمل ہے عمل نمبر 2۔ عمل نمبر 2 یہ ہے، اگر آپ کو کوئی خاص حاجت ہے، کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ فی الفور حل ہو، ٹھیک ہے، یعنی 2-3 دن یا 7 دن کے اندر میرا مسئلہ حل ہو، تو آپ یہ عمل کریں کہ یہ بھی عمل آپ سنتوں اور نوافل میں خاص طور پہ کریں، ٹھیک ہے۔ جو میں نے روحانی غسل کا عمل بتایا تھا نا، جو 30ویں سپارے کی آخری 6 صورتیں جس میں 4 کل بھی آتے ہیں،
سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ آپ نے جب سنتیں ادا کرنی ہیں اور نوافل ادا کرنے ہیں خاص طور پر، ان میں آپ نے پہلی رکعت میں بھی یہ 6 صورتیں پڑھنی ہیں الحمد شریف کے بعد، اور دوسری رکعت میں بھی یہ 6 صورتیں پڑھنی ہیں الحمد شریف کے بعد، اور اس نیت سے پڑھنی جو بھی آپ کا جائز مقصد ہو، جو مسئلہ آپ کا حل نہ ہو رہا ہو، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا۔ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر آپ کو حیران کن اس کا رزلٹ ملے گا کہ آپ خود حیران رہیں گے کس طرح ناممکن کام ممکن آپ کا ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ عمل نمبر 3، یہ عمل بہت ہی خاص ہے، بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ہر کوئی اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے، یعنی کہ قرض سے رہائی کے لیے۔ جو شخص قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، قرضے ادا کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں بن رہا، وہ قرضہ ادا نہیں کر پا رہا، وہ شخص یہ عمل لازمی کرے۔ عشاء کی نماز کے جو آخری 2 نفل ہیں، ان نفلوں کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ یقین مانی یہ بہت ہی خاص عمل ہے، یہ بہت ہی کمال کا عمل ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میں جلد سے جلد قرض سے اللہ پاک مجھے رہائی عطا فرما دے، میں جلد سے جلد قرض سے فارغ ہو جاؤں، میرا قرض ادا ہو جائے، اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے میری، تو آپ یہ عمل یقین کامل کے ساتھ لازمی کریں۔ انشاءاللہ آپ خود حیران رہیں گے کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ جہاں جہاں سے آپ پر کرم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ بآسانی سے اپنا قرض ادا کر سکیں گے۔ اچھا جی، جو عشاء کی نماز کے آخری 2 نوافل ہیں، اس پہلی رکعت میں ان آیتوں کو اگر آپ چاہتے ہیں بہت جلد آپ قرض ادا ہو، تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ان دونوں آیتوں کو آپ نے 5 بار پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے الحمد شریف کے بعد دونوں آیتوں کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ دونوں رکعتوں میں 5 بار پڑھنا ہے۔ اگر ایک بار دونوں آیتوں کو پڑھ لیں پھر بھی اللہ پاک رحمت کر دے گا، مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں جلد سے جلد میرا مسئلہ حل ہو، پھر دونوں آیتوں کو 5 مرتبہ دونوں رکعتوں میں پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، یا پھر یہی آیتوں کو 21 یا 41 بار پڑھ کے تو سجدہ ریز ہو کے اللہ پاک کی برگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ حیران رہیں گے کہ آپ پر کتنا کرم اور کہاں کہاں سے کرم ہو رہا ہے۔ اچھا جی، عمل نمبر 4، داڑھ میں درد ہو، خاص طور پہ یہ عمل بتاؤں گا، جس کے دانت میں داڑھوں وغیرہ میں درد ہوتی ہے، ان کے لیے خاص طور پر عمل بتاؤں گا۔ یہ عمل ایسا کمال کا عمل ہے کہ جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو نا، کسی بھی قسم کی درد ہو اور بہت ہی پرانی درد ہو، آپ یہ عمل کریں، اس عمل کو اپنے معمول میں رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تا زندگی کبھی آپ کو درد نہیں ہوگا، اللہ نے چاہا تو۔ خاص طور پر دانت کا درد تو کبھی بھی نہیں ہوگا، جس کے دانتوں میں اکثر درد ہو جاتا ہے یا داڑھوں میں درد ہوتا ہے، وہ لوگ اس عمل کو اپنے معمول میں رکھیں، انشاءاللہ دانت اگر ٹوٹنے پہ آئے ٹوٹ جائیں گے لیکن درد نہیں، تا زندگی آپ کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ یہ عمل آپ خود کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں کسی فیملی ممبر کے لیے بھی کر سکتے ہیں اگر کسی اور کو درد ہے تو۔ عمل بہت مختصر، بہت کمال کا عمل ہے، ہر قسم کی درد کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی کمال کا عمل ہے۔ آپ عشاء کی نماز کی جو 3 وتر ہیں، وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ لہب پڑھنی ہے تبت یدا، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بس اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ عام طور پہ ہم الحمدللہ نماز ادا کرتے ہیں، وتر ادا کرتے ہیں، تو
ویسے تو ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں یا کوئی اور آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر یہ معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ تا زندگی کبھی دانت یا داڑھ میں یا کسی جسم کسی حصے میں بھی درد نہیں ہوگا، اگر آپ اس کی نیت کر کے یہ عمل کریں گے، جس کی بھی نیت کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے آپ کو پریشانی نہیں آئے گی۔ یہ عمل ہے تو مختصر لیکن ہے بہت پاورفل۔ عمل نمبر 5، یہ عمل کوئی بھی آپ کی نیک حاجت ہے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ کسی چیز کے طلبگار ہیں یا کوئی بھی آپ کی جائز حاجت ہے یا رشتہ کہیں آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہاں کوئی اسباب نہیں بن رہا، تو اس کے لیے آپ یہ عمل کریں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کریں۔ پہلے رکعت میں سورہ اخلاص یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لیں اور دوسرے رکعت میں بھی 3 بار پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 1313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، افلا خطر شریف 13 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کو ہو سکے تو 13 دن کر لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کی برکت سے 3 دن یا 7 دن کے اندر ہی آپ کا مقصد آپ کو مل جائے گا، آپ کا جو بھی ایک حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ جب حاجت پوری ہو جائے بے شک عمل آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ آگے عمل ہے عمل نمبر 6، اگر آپ کا کوئی دشمن آپ کو پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، آپ کو خدشہ ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ عمل صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے کیا جائے، اور اگر واقعی آپ حق میں ہیں تو پھر کیا جائے۔ اگر آپ کسی کے لیے ناحق عمل کریں گے، ناجائز عمل کریں گے تو اس کے پھر ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنا یہ عمل طاقتور بتا رہا ہوں، جتنی زیادہ اس کی طاقت ہے، اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو اتنا اس کا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی دشمن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اس کی شر سے بچنے کے لیے، اس سے خلاصی کے لیے اور وہ اپنے انجام کو پہنچے اس کے لیے، اگر وہ آپ کو بہت ظلم کر رہا ہے آپ پہ یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ یہ عمل لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے اس انداز سے کہ عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 4 رکعت نوافل کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے۔ تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ لہب یعنی تبت یدا 27 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ 4 رکعتوں میں 27 بار پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں بھی 27 بار پڑھیں، تیسری میں بھی 27 بار پڑھیں اور چوتھی میں بھی 27 مرتبہ پڑھیں۔ پھر جب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سورہ لہب 72 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد سجدہ ریز ہو کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ فلاں دشمن سے، اس کا نام لے کے کہیں اللہ فلاں بنت فلاں یا فلاں دشمن سے مجھے رہائی عطا فرما، فلاں دشمن سے مجھے خلاصی عطا فرما، مجھے اس کی شر سے بچا، اگر وہ آپ بہت ظلم کر چکا ہے کر رہا ہے، اور کہنا کہ اللہ اس کو اس کے انجام تک بچا، وہ اپنے کیے کو پہنچے، ٹھیک ہے۔ اس عمل کو 7 دن تک کر لیں، اور بہتر یہی ہے کہ یہ عمل جو ہے نا یہ چاند کی 15 تاریخ کے بعد کیا جائے، یعنی کہ اگر چاند کی 15 تاریخ کے بعد یہ عمل کیا جائے تو اس کی تاثیر زیادہ ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو فوراً ملے گا، اور آپ کا جو دشمن ہے آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا، تنگ کرنا چھوڑ دے گا، وہ اپنے کیے کو پہنچے گا۔ اگر چاند کی آخری طریقوں میں کیا جائے یعنی کہ جیسے 26 27 28 24 سے 25 26 ان دنوں میں کیا جائے تو اس عمل کی تاثیر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آگے عمل نمبر 6 ہے سجدے کا عمل، یعنی کہ ہر نماز کے بعد یا بس فجر اور عصر کے بعد آپ یہ عمل نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ جب مرضی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کہ سجدہ ریز ہو کے سجدے میں جا کے آپ اپنی حاجت اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، اور آپ سجدے میں سر رکھ کے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے، ٹھیک ہے، چہرے پہ داغ سیاہیاں وغیرہ، اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی جسمانی بیماری ہے نا، آنکھوں کا کمزور ہو جانا، ٹھیک ہے، سر کے بال جو ہے یہ خود بخود اٹھ جاتے ہیں، یہ اس کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کی بیماری ہے نا تو آپ سجدے میں سر رکھ کے اس بیماری کو اپنے ذہن میں رکھ کے تو آپ آیت کریمہ کا ورد کثرت سے کریں، یا 101 بار پڑھ لیں یا 121 بار پڑھ لیں سجدے میں سر رکھ کے۔
تو انشاءاللہ بعد میں دعا کریں اللہ کی رحمت سے اس عمل کو اگر آپ 7 یا 11 دن تک کر لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا، اور اس عمل کو آپ زندگی کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی آپ کو لا علاج بیماری ہے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کے روحانی جسمانی بیماری ہو، آپ ذہن میں رکھ کے یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رحمت کر دے گا۔ عمل نمبر 7 جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ اگر نہیں حل ہو رہا، آپ کہتے ہیں میرا ارجنٹ فی الفور مسئلہ حل ہو، تو 2 رکعت نوافل ادا کریں۔ اس میں پہلی رکعت میں سورہ الم نشرہ پڑھیں 27 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ الم نشرہ 27 بار پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد اپنے مقصد کو دل میں رکھ کے تو 152 مرتبہ سورہ الم نشرہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ جب دعا مانگ کے صدق کے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو آپ بھی دعا کر کے ہٹیں گے تو آپ کا مسئلہ انشاءاللہ فوراً حل ہو جائے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اللہ کی رحمت سے وہ پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ 7 میں نے عمل بتا دی ہیں، یہ بڑے خاص عمل ہیں، آپ لوگ اپنے ہر جائز مقصد کے لیے ان اعمال کو کر سکتے ہیں۔ سب مسلمانوں کو ان تمام اعمال کے مکمل طور پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔